Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Political instability और economic instability, जब से ये दो चीज़ें कंबाइन हुई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तकरीबन रोज़ाना इस चीज़ का मौका ही नहीं मिलता कि इंटरनेशनल सिनेरियो पे भी बात हो सके, जबकि ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंटरनेशनली न्यू पावर सेंटर्स आर इमर्जिंग, न्यू कोएलिशंस आर बीइंग मेड, बड़े बड़े फोरम्स अपने आप को ओपन कर रहे हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज़ सेड कि पावर शिफ्ट देखने में आएगा विद इन दीज 4-5 years जो आने वाले हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, इन कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ जिनका कोई बहुत बड़ा रोल सिक्योरिटी अफेयर्स में नहीं होता था, हम वो भी आता देखेंगे. बहुत ही मामूली सी अगर कोई ख़बर मैं शेयर करूं तो वन ऑफ दोज न्यूज़ इज़ न्यूक्लियर होने का एक एम है मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरेबिया को लेके कि वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ द न्यूक्लियर स्टेट एज़ वेल. उसके लिए जब उनको बहुत अरसे तक नेगोशिएट करने के बाद US की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली तो दे हैव लुक टुवर्ड्स चाइना, और चाइना ने एग्री किया है कि वो उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करेंगे. हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का हमेशा से जो ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर है वो टाइम एंड अगेन हीटेड रहता है. देयर आर रेयरली टाइम्स जब हम ये समझें कि ये 1 साल या ये 2 साल शायद सीज़ फायर रहा हो या इन्फिल्ट्रेशन ना हुई हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान खुद ना रहा हो. बट जो तसलसल से होता रहा है वो ये है कि चाहे इंडिया में होने वाली गोवा की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे इंटरनेशनली कोई कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान कंसिस्टेंटली ये ब्लेम्स फेस करता है कि इंडिया को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान ने बनाया है. Now this is an old story, it's an old mantra that has been used against Pakistan. इसकी डिटेल में जाने के बजाय let's move forward. और अभी ये जो एक नया सर्ज ऑफ TTP अटैक पाकिस्तान फेस कर रहा है, इसको ऐड कर लें इनटू आवर पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और जो कुछ पाकिस्तान में एक आम आदमी के लेवल पे इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो, एंड द डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज ऑन टॉप ऑफ दैट. 6 सितंबर को हमने अपना यौम दिफा मनाया और उसी दिन की ये खबर है कि a large group of terrorists equipped with latest weapons attacked 2 Pakistani military posts located closer to Pakistan-Afghanistan border in General Area, Kalash District, Chitral. ये जो concentration of the movement होती है टेररिस्ट की, इसको कांस्टेंट वॉच किया जाता है. जिस दुनिया के हिस्से में भी इंसर्जेंसीज हो रही हों, मिलिटेंसी हो रही हो, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हों, और चित्राल जैसे एरिया तक TTP का पहुंचना ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक्ट है और दे मस्ट बी एमिंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और अटैक के बाद अगर ये पता चला है कि उनके पास बड़े लेटेस्ट वेपन्स थे, तो कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू US मसूद खान, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात रेज़ की थी विद द US गवर्नमेंट कि जो आप वहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट छोड़ के आए हैं वो TTP के हाथ लग गया है, वो ISKP के हाथ लग गया है, दैट हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान. बिकॉज कुछ अरसे से हम पाकिस्तान में US इन्फ्लुएंस बहुत ऑब्वियस देख रहे हैं. लुक एट द मूवमेंट ऑफ द एम्बेसडर ब्लूम, कि वो IG पंजाब से भी मिल रहे हैं, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिल रहे हैं, एंड द वे दे आर ऑपरेटिंग ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह पहले नहीं देखा गया. इस सब को सामने रखें तो समझा ये जा रहा था कि शायद द वॉर विद TTP जो आगे जाके होनी है, और अभी भी पाकिस्तान आर्मी तो लड़ ही रही है, वो उसमें US एंड पाकिस्तान आर ऑन वन पेज. एंड ओकेजनली स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आती रहीं उसमें यह बार बार कहा गया कि पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट कि वो TTP के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करे, और दोहा एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाकर अगर अलाउ कर रही है तालिबान गवर्नमेंट वहाँ से TTP को ऑपरेट करना, तो दिस इज़ वायलेशन ऑफ दैट पैक्ट, और इस पे अफ़गानिस्तान को ज़िम्मेदार करार दिया जाए. ये तो नहीं हुआ. अलबत्ता अफ़गानिस्तान की करेंसी हमने देखा पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर हो गई, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, उन्होंने प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है. इंटरनेशनली पैक्ट भी साइन कर रहे हैं वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ. अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो वो TTP को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो एक पिछला बयान है कोई 1 हफ़्ता पहले का, उसमें उन्होंने जो बात की है वो एग्जैक्टली वही बात है जो आइडियोलॉजिकल बेंट है TTP का, कि पाकिस्तान आर्मी
ان تمام علاقوں کو خالی کرے جو فارمر فاٹا کے علاقے ہیں، اور جو مرجر آف فاٹا انٹو کے پی اس کو ختم کیا جائے، یعنی قبائلی بیلٹ کے اوپر وہ اپنی کمپلیٹ رٹ چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو ان اسلامک کلازز ہیں اور چیزیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ڈیمانڈز ہیں جو طالبان کی آئیڈیالوجی میں موجود ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طالبان کی ایکسٹینشن ٹی ٹی پی نہیں ہے تو آئی ایم سوری، وہ ہی اور شی از لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، اینڈ دس از ہائی ٹائم کہ ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہم جو ماضی میں گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے کرتے رہے ہیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان کہتے رہے ہیں، ان کو لا کے اپنے ملک میں آباد کرتے رہے ہیں، ملینز آف افغانس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اینڈ ایون دین اف وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، تو پھر وی ہیو لاسٹ اٹ۔ ایٹ لیسٹ پالیسی فرنٹ پہ ہم لوگ فلاڈ تھے، ہم لوگ غلط تھے، یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو چترال اٹیک ہے اس کے بعد جو جان کربی کا بیان سامنے آیا ہے، اگر اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں، ہی از یو ایس سیکورٹی کاؤنسل اسپوکس پرسن جان کربی، انہوں نے کہا وی ول کنٹینیو ٹو ورک ود پاکستان آن آل ایشوز، اور یہ کیرٹس اینڈ اسٹک اپروچ ہے یو ایس کی کہ وہ بائی ورڈز آپ کو سب کچھ ایسا کہے گا جس سے لگے گا آل از ویل بٹوین دا ٹو کنٹریز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بٹوین دا لائنز یو ہیو ٹو ریڈ واٹ دے آر ایکچولی سیئنگ۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ٹینشنز آر بیسٹ ریزالوڈ بائی دا پارٹیز دیم سیلوز، so in other words they have distanced themselves from India-Pakistan conflict جو on Kashmir ہے۔ Spokesperson claims US didn't abandon equipment in Pakistan, Taliban using material given to Afghan forces. Biden can discuss ways to reshape and scale up multilateral development banks with G20 leaders. In other words US یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو equipment چھوڑا تھا افغانستان میں وہ تو ہم نے افغان ڈیفنس آرمی کے لیے چھوڑا تھا، اب اگر افغان ڈیفنس آرمی کے ذریعے سے وہ کہیں اور تک پہنچ گیا تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ افغان ڈیفنس آرمی ہے کون؟ وہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے طالبان ایڈمنسٹریشن کے ٹیک اوور کے بعد سرنڈر کیا، اینڈ ناؤ دے آر آفیشلی پارٹ آف افغان ایڈمنسٹریشن۔ اور اگر وہ افغان ڈیفنس آرمی کے پاس اسلحہ موجود تھا تو وہ طالبان کے پاس ہے، اور اگر وہ طالبان کے پاس ہے تو وہ ٹی ٹی پی کے پاس موجود ہے۔ سو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے فرام دس اسٹانس آف پاکستان کہ آپ جو اکوپمنٹ وہاں چھوڑ کے آئے تھے وہ بہت ماڈرن ہے اور وہ یوز ہو رہا ہے اگینسٹ پاکستان۔ ناؤ اٹ از اپ ٹو اس کہ ہم کون سا ایسا اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا مینس، ایٹ لیسٹ 30 ایئرس پرانا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی طرف سے ہمیشہ اسی طرح کے جواب ملتے ہیں، اٹیکس ملتے ہیں، نو میٹر دا پریزیڈنٹ مشرف سے رہا، نو میٹر ہو ہیز بین دا چیف، کیانی صاحب کے ہوتے ہوئے، راحیل شریف کے ہوتے ہوئے، باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے، سارے ایک مومنٹم کو اگر آپ دیکھیں تو وی ہیو بین ویری کمپلیسنٹ ٹوورڈز یو ایس and Afghanistan when it comes to the regional stability and security. If that has not worked, تو ابھی فی الحال جو پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے that is quite stern. اس وقت پاکستان آرمی کی کمانڈ نے ان کو صاف کہا ہے کہ سب ہتھیار ڈالیں اور واپس جائیں، اور اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سو سیکیورٹی فرنٹ پہ ریممبر دس کہ پاکستان کو اس وقت یو ایس کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری ہیلپ کو آئے گی اور دوحہ ایگریمنٹ پہ طالبان کو بات کرنے کے لیے مجبور کرے گی تو یہ ہماری خام خیالی ہے، بیکاز دا ورلڈ ہیز موو آن ٹو دا یوکرین وار۔ یوکرین وار کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ اگر اپنے سارے اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پوری دنیا پہ ایزرٹ کر کے زبردستی بیانات دلا کے یوکرین کو سپورٹ کروانے میں یو ایس کامیاب ہو جاتا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یو کے جیسے ملک میں جہاں پہ ان کے اپنے لوگ گیس پرائسز کے ہاتھوں مر رہے ہیں، الیکٹریسٹی پرائسز کے ہاتھوں مر رہے ہیں، یورپ میں شدید کرائسس آ گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو نارڈ اسٹریم 2 ڈسٹروائے کی تاکہ سپلائی بند ہو جائے رشین گیس کی ٹو دا یورپ، اس کا سارے کا پرپز یہی ہے کہ ساری دنیا ایک محاذ پہ اکٹھی ہو جائے جو کہ یوکرین ہے اگینسٹ رشیا۔ یوکرین وار جیتنے کا مطلب یہ ہوگا دا نیکسٹ اسٹاپ ول بی ہانگ کانگ، اور ہانگ کانگ کی اگر آپ اسٹریٹجک پوزیشن دیکھیں تو جس طرح یوکرین امپورٹنٹ ہے ٹو کنٹین دا بلیک سی، ٹو کنٹین رشیا، اسی طرح جو ہانگ کانگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے چائنا کو کافی حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔
اب یہ گریٹر ڈیزائن آف دا ورلڈ ہیں جس میں امریکن ملٹری کمپلیکس کا بے شمار پیسہ انوالو ہے. ان کنٹریز کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کے لیے تو IMF والے مسائل نہیں ہیں, ان کے لیے تو لوگوں کے بھوکے مرنے کے مسائل نہیں ہیں, اس لیے دے کین کیری آن ود دیئر وارز فار ایور. وی ہیو ٹو میک اے چوائس ہیئر. چوائس ہمارے پاس کیا ہے؟ یا تو یوکرین وار میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ایک اور وار میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر اپنا نقصان کریں, یا پھر اگر ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان ایکسچینج آف دیٹ یہ جو ہمارا افغانستان کا ایشو ہے اور ہمارا جو پرپیچول ایسٹرن ویسٹرن دونوں بارڈرز کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرائیں. اس کے لیے بڑی سٹرن ایفرٹ چاہیے فرام آر فارن آفس, اور ہمارے فارن آفس کے ساتھ جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں بیٹھتی ہماری فارن پالیسی کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. If I may say that کہ فارن پالیسی موسٹ آف دا فارن پالیسی از ڈریون بائی دا اسٹیبلشمنٹ, تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. سو اتنے سارے فرنٹس اوپن ہوئے ہوئے, پولیٹیکل کیوس اپنی جگہ ہے. میں آج کوشش کر رہی ہوں کہ میں نہ ہی بات کروں کسی اور ٹاپک پہ, ورنہ بہت ساری خبریں ہیں جس میں مستقل پولیٹیکل پولرائزیشن ہی نظر آ رہی ہے اور آپس کی مار دھاڑ ہی نظر آ رہی ہے. کوئی کنٹینیوٹی آف سینٹی دکھائی نہیں دے رہی دور دور تک. اگر ان دا مڈسٹ آف آل دس کیوس کسی طرح ہم کوئی لیوریج یوز کر سکیں ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ, ہمارا اس وقت افغان بارڈر کا مسئلہ, وہ بارڈر جسے اتنا مینیج کرنا آسان نہیں ہے اور ہم اتنے عرصے سے مینیج کرنے کی کوشش فینسنگ کے بعد بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں تورخم بارڈر بند کرنا پڑا ہے. دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. ایسی نوبت بہت کم آئی ہے پاکستان افغانستان ریلیشنز کی ہسٹری میں کہ آپ کو تورخم بارڈر بند کرنا پڑے, اور اگر وہ آپ کو بند کرنا پڑا ہے ان پریزنس آف طالبان گورنمنٹ جن کو آپ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, تو دس از ہائی ٹائم ٹو ری تھنک everything that we have done in the past. Foreign policy failure کو ری تھنک کرنا, نئی فارمولیشنز کے ساتھ آگے بڑھنا, اٹس ہائی ٹائم. اس کے بغیر, اس اوور ہالنگ کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. جس طرح جو اکنامک ری شفل بڑا اسٹرکٹ اس وقت ضروری ہے پاکستان میں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اور اسی طرح پولیٹیکل کنفرنٹیشنز اور یہ جو جوڈیشری کے ساتھ کلیشز ہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے اداروں کی, یہ ختم کرنا آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. دس از آل فار ٹوڈے. گو کہ میرے سامنے بہت ساری خبریں ہیں کہ اسٹاپ لسٹ میں لوگوں کی ناموں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی از انڈر سویئر کریک ڈاؤن, بٹ آئی ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ٹمارو. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you tomorrow.